السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ وہ قادیانیوں کے مظالم شیئر کریں گے جو انہوں نے یونیورسٹی کے طلباء پر کیے تھے۔ دوستو تاریخ کے اوراق میں باطل قوتوں کو سپورٹ کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ملے گی۔ یہودی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے فتنہ قادیانیت کی کاشتکاری کی گئی، جس کی آبیاری مقتدر لوگ باعث سعادت سمجھ کر رہے تھے اور کر رہے ہیں۔ حق اور باطل کا معرکہ روز اول سے چلا آ رہا ہے۔ فتح ہمیشہ حق نے حاصل کی، فاتح بن کر یا جام شہادت نوش کر کے۔ باطل ہمیشہ خیب و خاسر رہا، بعض تو ایسے کہ تاریخ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا، کچھ ایسے کہ آج انہیں باب عبرت کے نام سے پڑھا جاتا ہے۔ آج بھی تاریخ کا طالب علم تھو تھو کر کے بھویں چڑھا کر اس تعفن زدہ کارناموں کی ورق گردانی کر کے گزر جاتا ہے، اور باوفا لوگوں کی کوئی کمی نہیں جنہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دے کر تاریخ کا ایک سنہرا باب رقم کرایا، جنہیں آج یوم الشہداء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جذبہ ایمان سے سرشار ہونے کے لیے ان کے کارنامے پڑھے اور سنے جاتے ہیں۔ ان تحریکی کارناموں میں فتنہ قادیانیت کا تعاقب بھی ہے، جس میں غداروں کی غداریاں، چالاکیاں اور عیاریاں ان کے منہ پر بدنما داغ بنی ہوئی ہیں، اور اس میں مخلصین کا اخلاص اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل قربانیاں ان کے ماتھے کا جھومر ہے، جسے تا قیامت بطور اجر و ثواب کے یاد رکھا جائے گا۔ 22 مئی 1974 کو ملتان نشتر میڈیکل کالج کے طلباء سیر و تفریح کے لیے پشاور جا رہے تھے۔ بذریعہ ٹرین سفر جاری تھا۔ جب ٹرین ربوہ چناب نگر جا کر رکی تو وہاں قادیانی اپنی قادیانیت کا لٹریچر تقسیم کر رہے تھے۔ انہوں نے لٹریچر طلباء کو دینا چاہا۔ طلباء نے لینے سے انکار کرنے کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کے فلک شگاف نعرے لگانا شروع کر دیے۔ ریل گاڑی چل پڑی۔ 29 مئی 1974 کو جب ان طلباء کا قافلہ واپس آ رہا تھا، اسٹیشن ماسٹر جو کہ قادیانی تھا، پہلے اپنے لوگوں کو آگاہ کر چکا تھا۔ خلاف ضابطہ ٹرین کو اسٹیشن پر روکا گیا، جبکہ وہاں رکنے کا شیڈول نہ تھا۔ وہاں پہلے سے مسلح قادیانیوں کا گروپ موجود تھا۔ انہیں طلباء کی بوگی نمبر تک بھی پہلے بتا دیا گیا تھا۔ چنانچہ ٹرین کا رکنا تھا۔ قادیانیوں نے وہاں ہلہ بول دیا۔ مسافر کچھ نیند میں تھے تو کچھ سونے کی کوشش میں تھے۔ اچانک حملہ ذہنی طور پر بھی تیار نہ تھے، یعنی حملے کے لیے ذہنی طور پر بھی تیار نہ تھے۔ کافی اسٹوڈنٹ زخمی ہوئے۔ بس وہ خونی انقلاب لایا 7 ستمبر کی صورت میں، جسے یوم تحفظ ختم نبوت کے طور پر منایا جاتا ہے اور منایا جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ 30 مئی 1974 کو ملک کے طول و عرض میں ہڑتالیں ہوئیں۔ چھوٹے بڑے شہروں میں مسلمان ایک دینی فریضہ سمجھتے ہوئے اس میں شریک ہوئے، اور یہ ہڑتالیں بہت کامیاب ہوئی، جس کے نتیجے میں 3 جون 1974 کو اس سانے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی۔ سمدانی ٹریبونل کے نام سے احتجاجی مظاہرے، جلسے جلوسوں کا سلسلہ جاری رہا، جس سے بلا تفریق تمام مسلمان اسے دینی فریضہ سمجھ کر شامل ہوتے رہے۔ بالآخر 13 جون 1974 کو وزیر اعظم صاحب نے یہ مسئلہ قومی اسمبلی کے سپرد کر دیا۔ 16 جون 1974 کو فیصل آباد میں تحفظ ختم نبوت کا اجلاس ہوا، جس میں بانی جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے حضرت مولانا سید محمد بنوری رحمۃ اللہ تعالی کو امیر منتخب کیا گیا۔ 30 جون
1974 کو پوری قومی اسمبلی کے ممبران کو خصوصی کمیٹی میں تبدیل کر دیا گیا۔ 24 جولائی 1974 کو وزیر اعظم نے فرمایا کہ جو قومی اسمبلی کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ چنانچہ اس کارروائی کے لیے قومی اسمبلی کے 28 اجلاس بلائے گئے، جس میں جرا ہوتی رہی، فریقین کے دلائل سنے گئے۔ 20 اگست 1974 کو سمدانی ٹریبونل نے اپنی رپورٹ سانحہ ربوہ کے متعلق وزیر اعظم کو پیش کی۔ 22 اگست 1974 کو وہ رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی گئی، جس کے بعد وزیر اعظم نے 7 ستمبر کی تاریخ مقرر کی اور اپنے اعلان کے لیے بھی کہا کہ میں اعلان کروں گا۔ 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی میں دستور پاکستان کی دفعہ 106 میں قادیانی اور لاہوری گروپ کو اقلیتوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا۔ دفعہ 260 میں ایک شق کا اضافہ فرمایا، جس میں یہ تھا کہ ہر فرد جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت کو پیغمبر یا مذہبی مسلم مانتا ہو وہ مسلمان نہیں ہے۔ 7 ستمبر 1974 کے دن شام 5 بجے کے بعد قومی اسمبلی میں ووٹنگ شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے 130 ووٹ آئے اور قادیانیوں کی حمایت میں ایک بھی ووٹ نہ تھا۔ چنانچہ ہمیشہ کے لیے یہ بل پاس ہو گیا کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ 22 مئی 1974 سے 7 ستمبر 1974 تک کا ایک خونی سفر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں۔ 3 ماہ اور کچھ دنوں کا یہ سفر یعنی یہ عالی شان سفر رہا۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع کیا تو قادیانیت اور قادیانیت نوازوں نے راستے سے ہٹانے کی بڑی کوشش کی۔ کبھی پر امن احتجاج پر اسٹریٹ فائر کیے تو کہیں گھروں کی چھتوں سے جلوسوں پر پتھراؤ ہوئے۔ جھوٹے مقدمات بنا کر گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ غرض ہر طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کیے گئے، مگر غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آب و تاب کے ساتھ جاری رہا۔ بالآخر 7 ستمبر کا وہ مبارک دن آ گیا جسے دھوم دھام کے ساتھ یوم تحفظ ختم نبوت کے طور پر منایا جاتا ہے اور منایا جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس تحریک میں حصہ لینے والوں کے تذکرے اور جامع شہادت پانے والوں کے کارناموں کو سن کر ایمانی حرارت پاتے ہیں اور اجر و ثواب کا باعث بھی بنتے ہیں۔ انہی حضرات کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ آج تمام اسلامی ممالک میں سے خداداد سلطنت اسلامی جمہوریہ پاکستان فتنہ قادیانیت کا قلعہ قمع کرنے میں صف اول میں ہے، جس کی وجہ قادیانیت نواز دجالی نظام کو چبھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان کے چپے چپی کی اس قادیانیت کے فتنے سے حفاظت فرمائے، ملک کے دشمن عناصر کو ذلیل اور رسوا فرمائے اور اس کی خون و پسینوں سے آبیاری کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں سے سرفراز فرمائے۔ دوستو اسی طرح اور بھی سنتے جائیں، آپ کے ساتھ ایک چیز اور بھی شیئر کرتے جائیں جو کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ اس فتنے کا آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو سکے۔ کوئی نہ ہوگا ملعون قادیانی جیسا، یہ عنوان ہے۔ دوستو 1927 میں لاہور کے ایک ہندو پبلشر راج پال نے دنیا کی ایک عظیم ترین پاکیزہ ترین ہستی محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یعنی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نہایت دل آزار کتاب شائع کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی بے حد توہین کی گئی تھی۔ اس کتاب کی اشاعت پر پورے عالم اسلام میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ اس غصاخی کو برداشت نہ کرتے ہوئے ایک محب رسول غازی علیم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی نے 16 اپریل 1929 کو ملعون راج پال کو قتل کر دیا
غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اس کارنامے کو پوری ملت اسلامیہ نے سراہا، لیکن قادیانی خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود لعنت اللہ علیہ نے اس واقعے کی مذمت کی اور راجپال کے قتل کو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ کی غلطی اور گناہ کا کام قرار دیا۔ مرزا بشیر الدین نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ وہ نبی بھی کیسا نبی ہے، انا للہ۔ اسی طرح اس قوم کا جس کے جوشیلے، یعنی مرزا بشیر الدین نے کہا کہ اسی طرح اس قوم کا جس کے جوشیلے آدمی قتل کرتے ہیں، خواہ انبیاء کی توہین کی وجہ سے ہے، وہ ایسا کریں۔ فرض ہے کہ پورے زور کے ساتھ ایسے لوگوں کو دبائیں اور ان سے اظہار برات کریں۔ انبیاء کی عزت کی حفاظت قانون شکنی کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ وہ نبی بھی کیسا نبی ہے جس کی عزت کو بچانے کے لیے خون سے ہاتھ رنگنے پڑیں، جس کے بچانے کے لیے اپنا دین تباہ کرنا پڑے۔ یہ سمجھنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے قتل کرنا جائز ہے، سخت نادانی ہے۔ وہ لوگ جو غازی علم الدین شہید ناقل جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں اور اپنی قوم کے دشمن ہیں، اور جو ان کی پیٹھ ٹھونکتا ہے وہ بھی قوم کا دشمن ہے۔ میرے نزدیک تو اگر یہی شخص راجپال کا قاتل ہے جو گرفتار ہوا ہے تو اس کے سب سے بڑا خیر خواہ وہی ہو سکتا ہے جو اس کے پاس جاوے اور اسے سمجھائے کہ دنیاوی سزا تو تمہیں اب ملے گی ہی، لیکن قبل اس کے کہ وہ ملے تمہیں چاہیے خدا سے صلح کر لو۔ اس کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ اسے غازی علم الدین شہید یعنی غازی علم الدین شہید کو بتایا جائے کہ تم سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ لائن کہہ رہا تھا۔ غرض کہ یہ قادیانی اصول قرار پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت کی شان میں خواہ کتنی ہی بے ادبی اور گستاخی کی جائے، ضبط اور تحمل سے کام لیا جائے، اف تک نہ کی جائے، اور اگر کوئی اس سلسلہ میں غیرت ایمانی میں اپنی جان پر کھیل جائے تو اس کو اور اس کے ہمدردوں کو مجرم گردان کر ان پر لعن طعن کی جائے۔ لیکن مرزا قادیانی اور اس کے خاندان کے بارے میں یہ اصول بالکل الٹ گیا اور قرار پایا کہ مرزا قادیان کی عزت کے لیے اگر اپنی جان بھی دینا پڑے وہ کہتا ہے دی جائے۔ کہتا ہے جماعت احمدیہ کو اس کے مخالفین خواہ کتنا ہی غلطی خوردہ سمجھے، گمراہ قرار دیں، لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ جماعت حضرت مسیح موعود مرزا قادیانی کو خدا کا سچا رسول اور نبی یقین کرتی ہے، اور اس کا ہر ایک فرد سب سے اول دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا اعلان کرتا ہوا، جہاں یہ اقرار کرتا ہے کہ آپ کی تعلیم اور آپ کے احکام کے مقابلے میں وہ ساری دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، وہاں یہ بھی عہد کرتا ہے کہ آپ کی حرمت اور آپ کی تقدیس کے لیے اگر اپنی جان بھی دینا پڑے گی تو دریغ نہیں کرے گا۔ یہ ہے یہ لائن لوگوں کا۔ اور آگے کہتا ہے کہ خون کا آخری قطرہ بہا دینے میں بھی ہم دریغ نہیں کریں گے۔ مرزا بشیر الدین لکھتا ہے کہ سب سے پہلی اور مقدم چیز جس کے لیے ہر احمدی کو اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے میں دریغ نہیں کرنا چاہیے وہ حضرت مسیح موعود مرزا قادیانی اور سلسلہ قادیانیت کی ہتک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھ اپنی صفوں میں کھڑے مرزا قادیانی کے مقلد ابلیس کو ٹھہراتا ہے، کیا مورد الزام گستاخ ہیں یہ، پڑھ کر ابو جہل سے بھی زیادہ شیطان سے لعین سمجھنا انہیں ہے جزو ایمان کا حصہ۔ دوستو یہ وہ لعین لوگ ہیں، یہ وہ قادیانی گروہ ہے جس کے بارے میں ہمیشہ میں آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں اور آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہ ملک و ملت کے بھی غدار ہیں اور مسلمانوں کے بھی غدار ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے قاتل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں۔ آپ نے اس میں پڑھا اور سنا کہ ان کے ہاں اگر آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ اگر کوئی شخص گستاخی کرے، آپ علیہ السلام کے بارے میں کوئی بکواسات کرے، اگر کوئی
ایمان والا اٹھے، اگر کوئی مرد قلندر اٹھے اور اس غصہ خانہ زبان بکنے والے شخص کی زبان کو نکال دے تو ان کے ہاں وہ قاتل ہے اور اس کی مدد کرنے والے بھی مجرم ہیں۔ لیکن اگر مرزا قادیانی لائن کے بارے میں کوئی گفتگو کرے، مرزا قادیانی لعنتی پر اگر کوئی لعنت بھیجے تو ان کے ہاں اس کے لیے سب کچھ کرنا جائز ہے۔ مرزا قادیانی کے لیے جان کا آخری قطرہ بہانا بھی ان کے ہاں جائز ہے، خون کا آخری قطرہ بھی بہانا جائز ہے۔ تو بتائیے ان کا اسلام کدھر ہے؟ یہ تو مانتے ہی مرزا قادیانی کو نبی ہیں، بس مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ آپ علیہ السلام کا نام استعمال کرتے ہیں۔ خدا را ان غداروں سے بچیں اور اپنے بچوں اور جاننے والوں کو ان سے بچائیں، یہ بہت لعین قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو قادیانیوں اور لاہوری گروپ کے فتنوں سے بچائے، اور قیامت تک بلکہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے اور ہماری اولادیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم نبوت کے کام کے لیے قبول فرمائے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔